شہنشاہ خطابت مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی مصباحی مظفر پور بہار استاد جامعہ سمدیہ پتون شریف، ایک ایسی شخصیت کہ کچھ لوگ ان کے بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، مگر غلام جیلانی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے بنیاد میں ایک بلند مقام حاصل کیا۔ تو آئیے ایسے ہی شہنشاہ خطابت مقرر ذیشان کو میں دعوت سے سفر دے رہا ہوں، تو آئیے حضرت کی خطابت سننے کے لیے ایمانی اور بیداری کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو حضرت کو اس شعر کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں کہ بادشاہیں بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، بادشاہیں بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک گنجائے باغ خطابت چلے آئیے، مشتبار خطابت چلے آئیے۔ آئیے خطیب اہل سنت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا کانفرنس۔ گرامی قدر و منزلت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم الإحسان۔ ولی کے ہاتھ میں عروج زوال رہتا ہے، نہ ان کو خوف نہ ان کے پاس خزانہ نہ مال رہتا ہے، اور کسی خزانے کی حاجت نہیں ہے منظر کو، کسی خزانے کی حاجت نہیں ہے منظر کو، کرم کسی کہ وہ مالا مال رہتا ہے۔ حضرات محترم، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ملی جلی خوش بختی و سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ ایک عظیم الشان اجلاس میں حاضری کی اور شرکت کی سعادت و برکت حاصل کر رہے ہیں۔ نقیب اجلاس محب گرامی وقار جناب ارشاد صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار نوجوانان اہل سنت بھی یہ عظیم الشان تاریخی اجلاس اپنے دیار محبت میں انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، شرکت کرنے والے تمامی حاضرین کی حاجت برائی فرمائے۔ آئیے ایک بار بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری انسانیت کے محسن کرم فرما پیارے آقا ہم بدعمالوں سیرکاروں تبرکاروں پر کرم فرمانے والے، جن کا پیارا پیارا ارشاد والا کے بعد ہم گنہگاروں کے لیے کسی مستعد جافزہ سے کم نہیں۔ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی او کما قال، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اپنے اس محسن کرم فرما آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کے اجلاس بابرکت بافیض آستان عالیہ سندیہ مصباحیہ
دارالخیر فخون شریف کے چشم و چراغ خانوادے سمدیت، گلے گلزاری کشتیت، گلے گلبن خیابانی کشتیت، وقار گلشن فاطمیت، شیخ طریقت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج شاہ۔ اور یہ کیوں مقصود ہوتا ہے جانتے ہیں؟ درود شریف یہ ایسی بابرکت اور بہترین عبادت، شاندار وظیفہ ہے، یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ بہر صورت اسے قبول فرما لیتا ہے۔ دیگر عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار اس کے شرائط کے مطابق، اس کے ارکان، اس کے فرائض و واجبات کے مطابق ہوا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم الشان دولت و نعمت عطا کی ہے کہ درود کو اللہ ہر صورت قبول فرما لیا کرتا ہے۔ سید عالم ہے، صحابہ کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فروز ہے، حاضر بارگاہ ہے۔ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، آج میں تم کو ایک عظیم مصطا، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ اس خوشخبری کو سن لو اور جو لوگ اس مجلس میں نہ آنے پائے ہو ان کو بھی یہ مصطا سنا دینا، ان کو بھی یہ بشارت سنا دینا۔ صحابہ کرام سراپا انتظار و اشتیاق بن جاتے ہیں، حاضر بارگاہ ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے اوپر ہم سب کے ماں اور باپ کی جانیں قربان، روح قربان، اے حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، وہ بزدل جانبوزہ کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ آپ یا رسول اللہ اس سے ارشاد فرمائیں۔ تو یہ عالم ارشاد فرمائیں، امتیں حاضر ہوں گی، سب لوگ حاضر ہوں گے، لیکن اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یاد رکھو میری بشارت، میرا مصطا، میری خوشخبری یہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو بھی اپنے ماتے کی آنکھوں سے میرے گنبد خضرا کی مقدس اور سنہری جالی کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یہ ایک عظیم مصطا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جو ماتے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کی سنہری جالی کی زیارت کر لے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل میدان قیامت میں اس کی شفاعت کرواؤں گا، اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہو جائے گی، اس کی شفاعت کی ضمانت دے رہے ہیں اس کی جو اپنے ماتے کی آنکھوں سے سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت کرے۔ اب حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جن لوگوں کو اللہ نے دولت عطا کی ہے، جو آپ کی امت کے دولت مند لوگ ہیں، جو آپ کی امت کے صاحب حیثیت لوگ ہیں، یا حبیب اللہ، وہ تو آپ کے مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر کے وہ آپ کی ماتے کی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کر کے کل میدان قیامت میں شفاعت کے مستحق و حقدار بن جائیں گے۔ لیکن یا رسول اللہ، غریبوں کا کیا ہوگا، فقیروں کا کیا ہوگا، پریشان حال امتوں کا کیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ گنبد خضرا کی زیارت کون کر سکتا ہے؟ وہی کرے گا جو ہندوستان سے مدینہ منورہ کے سفر خرچ کو برداشت کر لے اور تمام طرح کی دولت کو اکٹھا کر کے وہ مدینہ منورہ حاضر ہو جائے اور اس کے بعد آپ کے سنہری جالیوں کی زیارت کر لے۔ لیکن یا رسول اللہ، آج کی امت کے زیادہ تر افراد، آج کی امت کے زیادہ تر لوگ تو غریب ہے، پریشان حال ہے، باقاعدہ ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، پہننے کا باقاعدہ کپڑا میسر نہیں۔ یا رسول اللہ، آج کے ان غریب امتی، آج کے ان فقیر امتیوں کا عالم جب یہ ہے تو بھلا مدینہ منورہ کیسے آ پائیں گے؟ اگر مدینہ منورہ نہیں آئیں گے تو آپ کی سنہری جالی کی زیارت نہیں کریں گے تو کیا یا رسول اللہ کیا فقیر امتی کی شفاعت کی ضمانت آپ نہیں دیتے ہیں؟ یاد رکھیں تاریخ کی اوراق شاہد عدل ہے، احادیث کی اوراق شاہد عدل ہے کہ محمد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے تو اپنی امت میں پیار ہے اور اپنی امت میں بھی سب سے زیادہ پیار ہے تو گنہگاروں سے پیار ہے، غریبوں سے پیار ہے، جانساؤں فقیروں سے پیار ہے، امت کے پریشان حال لوگوں سے پیار ہے۔ تو یہ عالم کی بارگاہ سے یہ جواب ملے گا کہ سن لو، اگر میرا مصطا یہ ہے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جو بھی اپنے ماتے کے آنکھوں سے میرے روضہ انور کی زیارت کرے گا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یاد رکھو اگر کوئی انسان اپنی غربت کی وجہ سے، جو فقیر اپنی فقیری کی وجہ سے، جو مصیبت زدہ اپنی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے ہندوستان سے چل کے مدینہ منورہ نہ آ سکے، وہ غریب چاہتا ہے، وہ فقیر چاہتا ہے کہ کل میدان قیامت میں اس غریب کی شفاعت کروں، اس پریشان حال کی شفاعت کروں۔ اے میرے غلاموں، میرے ان غریبوں کو، میرے ان فقیر
فقیروں کو یہ مشتاق نہ دو کہ جو بھی محبت سے مجھ پہ ضرور پڑے گا اس کے لیے بھی میری شفاعت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھ پر محبت کے الفاظ بتاتے ہیں، سیوا بتاتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اپنی امت کی یاد میں مصطفیٰ آنکھیں نم ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ وہ آقا، وہ غریب آقا، جس آقا کے احسانات ہم بدامالوں پہ، ہم احکاروں پہ کس قدر ہے، اس آقا سے ہمارا رشتے عقیدت، اس آقا سے ہمارا غلامی کا ربط و تعلق کیسا ہے۔ ایمان والوں، آج اس کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آقا ہم غریبوں پر، ہم بدامالوں احکاروں پر کس قدر کرم فرما، کس قدر اللہ کے محبوب ہم غریبوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، نبی کو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں، نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ بعض اللہ یاد رکھیں، نبی خدا کی کوئی خدائی کے وہ مالک ہے، مختار۔ اور میرا یہ ایمان ہے، بہت پیارا جملہ دیکھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ اس خدا کی خدائی میں ایسا کوئی نہیں جس نے مصطفیٰ کا دیا لیا نہ جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نبی بااختیار ہیں کہ نہیں، نبی دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جاننا چاہتے ہو، یہ عقیدہ اگر لینا چاہتے ہو تو امام حسین کی بارگاہ میں چلو۔ امام حسین نے بچپنا ننھے ننھے بابرکت قدموں سے مدینے کی بابرکت گلیوں میں چل رہے ہیں، گشت پر مار رہے ہیں۔ حاتم طائی نہ جاننا، حاتم طائی بہت بڑا سخی انسان گزرا ہے۔ حاتم طائی کا پوتا امام حسین سے ملاقات ہوئی، امام حسین حاتم طائی کے پوتے نے روکا، حاتم طائی نے کہا حسین جانتے ہو میرے دادا کا نام کیا ہے؟ میرے دادا کا نام حاتم طائی ہے، میرے دادا اتنے زبردست سخی تھے، میرے دادا اتنے بڑے داتا تھے کہ میرے دادا کے محل کے 10 دروازے، حاتم طائی کے محل کے 10 دروازے تھے، حاتم طائی 10 دروازوں سے 17 خیرات کیا کرتا تھا۔ حاتم طائی کا پوتا کہتا حسین میرے دادا کی بارگاہ میں جب ایک بار کوئی منگتا، کوئی سائل، کوئی بھکاری آتا، میرے دادا ایک دروازے سے اسے بھیک دے دیتے، پھر وہ فقیر دوسرے دروازے سے جا کر بھیک مانگتا، میرے دادا دوسرے دروازے سے دیتے تھے، پھر وہ فقیر تیسرے دروازے سے مانگتا، میرے دادا تیسرے دروازے سے اسے سب کو خیرات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک فقیر 10 دروازوں سے میرے دادا سے سب کو خیرات مانگا کرتا تھا، تو میرے دادا اس کو 10 دروازوں سے 17 خیرات کیا کرتے۔ میرے دادا اتنے زبردست سخی تھے، میرے دادا ایسے داتا تھا۔ حسین بچپنا سبحان اللہ، لیکن جواب کرو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، حسین ہو، حسین کا عقیدہ لے لو، حسین کی فکر لے لو۔ امام حسین حاتم طائی کے پوتے کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے حاتم طائی کے پوتے، یقیناً تیرے دادا کے محل کے 10 دروازے، تیرے دادا ایک نہیں 10 دروازوں سے فقیروں کو 17 خیرات کیا کرتے تھے، لیکن اے حاتم طائی کے پوتے سن، ایک میرے نانا بھی ہیں، آؤ میں تجھ کو اپنے نانا کی بارگاہ میں لے چلوں، آؤ میرے نانا کے آستانے پہ چلو، میرے نانا کی چوکھٹ پہ چلو، میرے نانا کی چوکھٹ اور میرے نانا کے آستانے پہ چلو گے، میرے نانا کے محل کے کوئی 10 دروازے نہیں، میرے نانا کا ایک آستانہ، میرے نانا کا ایک چوکھٹ ہے، لیکن اے حاتم طائی کے پوتے سن، تیرے دادا کی سخاوت صرف اور صرف اتنی تھی
کہ ایک بار میں کسی فقیر کو اتنا دیتا تھا کہ بیچارے فقیر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی تو دوسرے دروازے سے مانگتا تھا، پھر بھی ضرورت نہیں پوری ہوتی تھی، تیسرے دروازے سے مانگتا تھا، پھر بھی ضرورت نہیں پوری ہوتی تھی، چوتھے دروازے سے مانگتا تھا، گھر سے ایک فقیر 10 دروازوں سے کام لیتا تھا لیکن بیچارے فقیر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ اے آدم تاج کے پوتے، آؤ میں تجھ کو اپنے نانا کے آستانے پہ لے چلوں، آؤ میں تجھ کو اپنے نانا کی چوکٹ پہ لے چلوں۔ ارے میرے نانا کے مال کے کوئی 10 دروازے نہیں تھے لیکن میرے نانا کی سخاوت دیکھنا چاہتے ہو، میرے نانا کی شان عطا دیکھنا چاہتے ہو، میرے نانا کی بخشش دیکھنا چاہتے ہو، میرے نانا کی جود و عطا کو دیکھنا چاہتے ہو۔ کہ آدم تاج کے پوتے، آؤ میں تجھ کو بتا دوں کہ میرے نانا کی بارگاہ میں جب کوئی صاحب ایک بار بھیک لینے کے لیے آتا تھا، جب کوئی بھکاری ایک بار بھیک لینے کے لیے آتا تھا، جب کوئی مستقل جگہ اپنی پریشانیوں کو حل کرانے کے لیے ایک بار آتا تھا، جب کوئی مانگتا، جب کوئی صاحب کوئی بھکاری ایک بار میرے نانا کی بارگاہ میں آتا تو میرے نانا ایک بار میں اس کو اتنا دے دیا کرتے تھے کہ دوسری بار کی ضرورت نہیں رہی۔ آدم تاج کے پوتے دیکھو، غوث اعظم گئے بھکاری بن کر، غوث اعظم بھکاری بن کر نانا کی بارگاہ میں آئے، نانا نے اتنا دے دیا کہ پوری دنیا کا غوث بنا ڈالا۔ غریب نواز غریب بن کر کے گئے، نانا نے اتنا دیا کہ اب ان کو غریب نواز بنا دیا۔ میرے نانا کی یہ شان ہے، خود سید عالم ارشاد فرماتے ہیں انما لا قاسم اللہ، اللہ اپنی نعمتیں مجھے دیتا، میں اپنے دست رحمت سے خلق خدا میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، آج عظیم الشان بااختیار نبی کے سلسلے میں آج ہمارا یہ عقیدہ، آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تباہ، ہماری عملی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ آج انسان کو اپنے اعمال کے محاسبے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہماری نہ صورت اسلام، نہ سیرت اسلام، نہ رفتار سے مسلمان لگے، نہ گفتار سے مسلمان لگے، آج ہمارے معاشرے کا ایک انسان کسی انجان معاشرے میں چلا جائے تو اس کو پہچاننا دشوار یہ مسلمان ہے یا کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ صورت سے مسلمان نہیں لگتا، سیرت سے مسلمان نہیں لگتا، کسی اعتبار سے پتہ نہیں چلتا۔ نام بھی بتایا پوچھا جائے کہ لاؤ نام سے پتہ چل جائے تو نام بھی آج کل ماڈرن، ایسا نام اس نام سے شناخت نہیں ہو پاتی، امتیاز نہیں ہونے پاتا یہ کس جماعت سے، کس تعلق سے، کس دین، کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، ذرا یاد رکھو، ارے اس نبی کے احسانات کو فراموش کر دیا جس نبی نے تمہاری یاد میں، تمہاری محبت میں تم پہ شفقت فرماتے ہوئے اس نبی نے کتنے آنسو کے قطرات جاری کیے ہیں۔ ذرا اس نبی کی شان عطا کو دیکھو، اس نبی کے نے تم پر کس قدر احسانات کیے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اعتبار سے آج انسان کو کیا ہونا چاہیے، اگر ہم کسی گلی سے گزرتے تو ہم کو دنیا یہ کہتی کہ محمد مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، محمد کا غلام جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے اعمال تباہ ہے اور انسان اتنا غافل ہو چکا کہ اعمال تباہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اپنے اعمال کی صحت کی فکر نہیں ہے۔ گناہ کرتا لیکن گناہ کی معافی کی جو ہے وہ فکر نہیں کرتا۔ انسان کے بدن پہ گندگی لگ جائے آلہ کے ذریعے، لیکن اگر انسان کو نام اعمال کوئی بدعمالی کا سیاہ اور سیاہ تھکا لگ جائے، انسان اس کی صفائی کا خیال نہیں کرتا۔ میں بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ تھپا، ایک نقطہ لگا دیتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ کالا پن، وہ سیاہی بندے کے پورے دل کو کالا کر دیتی ہے۔ اور جب ایک بندے کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو یاد رکھتے اس بندے کی نگاہ میں برائی نہیں رہتی، بلکہ اس بندے کی نگاہ میں برائی فیشنیبل طریقہ اور تحقیق بن جایا کرتا ہے۔ کیا ہے آج برائی کرتے ہیں لیکن ہمیں افسوس نہیں، ہمیں شرم و حیا بھی نہیں۔ یاد رکھو، اگر آپ برائی کرتے ہو اے ایمان والو، حدیث پاک کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا۔ سید عالم نے ارشاد فرمایا آبار امت بین 60 و 70،
کہ میری امت کی عمریں عموماً 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی. آج معاشرے میں آپ نظر ڈالیے پتہ چلے گا 60-70 سال کے درمیان انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے. 60-70 سال مختصر زندگی لے کے اس دنیا میں آئے ہو. آج کسی کے 40 سال ہو چکے ہیں, کسی کے 30 سال ہو چکے ہیں. ہماری زندگی کے 30 سال باقی ہے, ہماری زندگی کے 20 سال باقی ہے. اس 30 اور 20 سال کو گزارنے کے بعد قبر کے اندھیری کوٹری میں سونا پڑے گا. منکر نکیر کی خوفناک صورتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آج گھر میں اگر لائٹ چلی جائے ہم روشنی کا انتظام کر لیتے ہیں, گھر میں گھبراہٹ ہو ہم اپنے دل بہلانے کا انتظام کر لیتے ہیں, لیکن قبر کی اس اندھیری کوٹری کا آپ نے کچھ انتظام کیا؟ مرنا ہے اور یہ یقینی خبر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. میں یہ کہوں کہ ابھی رات ہے, اس کی سچائی میں تھوڑی دیر کے لیے شبہ کیا جا سکتا ہے, لیکن قبر کا عذاب, قبر کا معاملہ یہ ایسا اٹل قانون ہے, اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا. یہ صرف جلسے میں قبر کے ہولناکی کو بیان کرنے کی باتیں نہیں کہ یہ صرف جلسے میں بیان کرنے والی باتیں. یاد رکھیں, جس طرح آپ دنیا کی حقیقتوں سے روبرو ہو رہے ہو, ایک دن آئے گا کہ قبر کے اندھیری کوٹری میں انہیں حقیقتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کیوں نہیں توبہ کرتے؟ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجیے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے ظلم پر, اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. توبہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اے ایمان والے, میں آج آپ کو یہ سبق دے کے جانا چاہتا ہوں کہ توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت سے منہ مت توڑو. آج مارکیٹ میں جاتے ہو, موبائل کی دکان پر آپ نے موبائل خریدا, ہینڈ سیٹ لیا, آپ کو ہینڈ سیٹ کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے جس کو بکلیٹ کہتے ہیں. ہینڈ سیٹ کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکلیٹ کہتے ہیں. بکلیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس مشین, اس موبائل کے بٹنوں کا استعمال لکھا رہتا ہے. آپ اپنی اس مشین کے بٹن کا استعمال کیسے کریں, موبائل کے آپشن کا استعمال کیسے کریں, اس بکلیٹ کے اندر لکھا رہتا ہے. اس کے بعد ایک ریٹیلر جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں ایجنٹ کہتے ہیں, وہ مشین کو چلا کر کے, موبائل کو چلا کر کے, ہینڈ سیٹ چلا کر کے کمپیوٹر کے بٹنوں کا استعمال کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ اپنی اس مشین کے بٹنوں کا استعمال ان طریقوں سے کریں, ورنہ اگر اس کے خلاف کیا تو آپ کی مشین ہینگ کر جائے گی, موبائل بیکار ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی کمپنی ایک گارنٹی کارڈ دیتی ہے. ایک سب بکلیٹ کے ہوتے ہوئے اور ریٹیلر کے پریکٹیکل کرا دینے کے بعد بھی اگر غلطی سے کوئی غلط بٹن دبا دیا تو آپ اپنے اس موبائل, اس مشین کو پورے دام میں مت بیچنا, بلکہ یہ گارنٹی کارڈ ہے, اس گارنٹی کارڈ کو لے کر کے کمپنی کے پاس چلے جانا. کمپنی تمہارے اس مشین کو ٹھیک کر دے گی یا چینج کر کے تمہیں واپس دوبارہ دے دے گی. یہی تو مطلب ہوتا ہے. موبائل, کمپیوٹر یہ دنیا کی کمپنی کی مشین ہے. ہم اور آپ یہ انسان ہیں, اور موبائل دنیا کی کمپنی کی مشین ہے. تو یاد رکھو یہ انسان کارخانے قدرت کی مشین ہے. موبائل کے آپشن ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے بٹن ہوتے ہیں. یہ انسان جو مشین ہے اس کا بٹن کیا ہے؟ اس کا بٹن ہاتھ ایک بٹن ہے, زبان ایک بٹن ہے, آنکھ ایک بٹن, دل ایک بٹن, دماغ ایک بٹن, پیر ایک بٹن. آنکھوں کو کیسے استعمال کیا جائے, زبان کا پریوگ کیا ہونا چاہیے, آنکھوں کا استعمال کیسا ہونا چاہیے, ہاتھوں کو کس طرح یوز کرنا چاہیے, اپنی زبان کو, اپنے دل و دماغ کو کس طرح استعمال کریں. آخر دنیا کی کمپنیاں موبائل لانچ کرتی ہے تو بکلیٹ کرتی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے قرآن دے دیا کہ اے لوگوں, اگر اپنے ہاتھوں کا استعمال دیکھنا چاہو تو قرآن دیکھ لینا, اپنی زبان کا استعمال دیکھنا چاہو تو قرآن دیکھ لینا, اپنے آنکھوں کا استعمال دیکھنا چاہو تو قرآن دیکھ لینا, اپنی سماعت و بصارت کا استعمال دیکھنا چاہو تو قرآن دیکھ لینا. سبحان اللہ. دنیا کی کمپنی نے ایکسٹرا انتظام اور یہ کیا تھا کہ اس کا ایک ایجنٹ پریکٹیکل کر کے ہم کو بتایا تھا. اللہ نے اپنے محبوب رسول کو بھیجا, اے میرے رسول جائیے, قرآن کی تھیوری سے پریکٹیکل